نیو اسلامک نالج ٹی وی 2.0 کے معزز دوستو، میں ہوں شہباز عالم اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ لوگوں نے چیپٹر نمبر 1 میں سماعت کیا کہ حضرت حبیب اجمی کس طرح سود وصولی کرتے تھے۔ پھر ان کے پاس جب کچھ کھانے پینے کا سامان نہیں ہوتا تو حضرت حبیب اجمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی بولتی ہیں کہ ہمارے گھر پہ کچھ کھانے پینے کے لیے نہیں ہے، اس لیے آپ جا کر کے لے آؤ۔ حبیب اجمی جاتے ہیں قرض داروں کے گھر اور ان سے کچھ مانگ کر کے لے کے آتے ہیں کھانے کے لیے۔ جب ان کی بیوی پکا دیتی ہے کھانا وغیرہ اور جب وہ جیسے بیٹھتے ہیں کھانے کے لیے تو ایک فقیر آ جاتا ہے اور وہ بولتا ہے کہ حبیب اجمی مجھے بھی کچھ کھانا کھلاؤ۔ اس کے بعد فقیر سے وہ بولتے ہیں کہ میں تو خود مانگنے والا ہوں، تجھ کو میں کیسے دے دوں؟ تو اس پر یعنی کہ حضرت حبیب اجمی بہت غصہ کرتے ہیں فقیر پر اور اس کو پھر وہاں سے بھگا دیتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ حضرت حبیب اجمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کھانا خون آلود بن جاتا ہے اور اس کے بعد حضرت حبیب اجمی بہت پریشان ہو جاتے ہیں اور ان کی بیوی ان سے بہت بے تکی باتیں کرتی ہیں اور ان کو بولتی ہے کہ اگر آپ کو وہ فقیر کو ڈھونڈنا ہی ہے تو آپ اپنے قرض داروں کا قرضہ معاف کر دو، فقیر خود بخود تمہارے پاس دوڑا آئے گا۔ تو ناظرین، آگے کا سماعت کیجیے گا۔ موضوع کو شروع کرنے سے پہلے چینل پہ نئے شامل ہونے والے دوستوں سے درخواست ہے ہمیشہ کی طرح کہ نیو اسلامک نالج ٹی وی 2.0 کے اس منفرد چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ علمی ادبی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کے پاس باقاعدگی کے ساتھ پہنچتی رہے، اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیوز کو لائک ضرور کیا کیجیے تاکہ ایسے ہی دلچسپ ویڈیو کا تسلسل برقرار رکھا جا سکے۔ تو آئیے چل کر موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت حبیب اجمی کہنے لگے کہ مگر میں پھر ساری زندگی روپے پیسے کے بغیر کس طرح گزاروں گا؟ ان کی بیوی بولتی ہے کہ اگر آپ کو فقیر چاہیے تو آپ سارے لوگوں کا قرضہ معاف کر دو۔ اس پر حضرت حبیب اجمی کہنے لگے کہ مگر میں پھر ساری زندگی روپے پیسے کے بغیر کس طرح گزاروں گا؟ اس پر بیوی نے جواب دیا کہ یہ کون سی مشکل بات ہے، اتنی مدت تم نے عیش سے زندگی بسر کی ہے، اب باقی زندگی میں ممنت و مشقت کرنا، تجارت کر لینا، پیسہ کسی طرح بھی تم کما سکتے ہو۔ اب حبیب اجمی سوچوں میں غرق ہو گئے۔ گھنونا کاروبار، دولت و حشمت اور عیش و عشرت چھوڑنا کوئی آسان کام نہ تھا۔ جو کاروبار کو چھوڑنے کی سوچتے دل و دماغ میں الجھن بڑھتی جا رہی تھی، مگر پھر اچانک حبیب اجمی کے دل میں سودی کاروبار سے نفرت و کراہت پیدا ہو گئی۔ اسی وقت پاک و صاف ہو کر مصلے پر آ گئے، نماز ادا کر کے سجدے میں گر گئے اور عرض کی، اے خدائے مطلق، میں گناہ گار اور سیاہ کار ہوں، زندگی بھر غلطیوں اور بداعمالیوں کا شکار رہا ہوں، ان سے لا تعلق ہونا چاہتا ہوں، میری مدد فرما، کیونکہ میری عقل کمزور ہے، لہٰذا مجھے عقل کے حوالے کرنے کی بجائے تو خود میری دستگیری اور رہنمائی فرما۔ میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنی تمام سودی کاروباری ختم کر دوں گا اور اپنے سارے قرضے لوگوں کو معاف کر دوں گا۔ دعا ختم ہوئی، حبیب اجمی کے دل و دماغ سکون و اطمینان سے پر ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے فیصلے پر قائم رکھنے کا حوصلہ دیا اور گناہ گاری ترک کرنے کی ہدایت دی۔ آپ نے فوراً اپنی بیوی کو بتلایا کہ میں تمہارے سامنے اپنے گناہوں سے تائب ہو کر فعال زندگی گزارنے کا اقرار کرتا ہوں، تو میری گواہ رہنا۔ بیوی بڑی خوش ہوئی اور بولی، آپ نے زندگی کی حقیقت کو پا لیا، گناہ گاری ترک کر دی اور استغفار کے ذریعے صراط مستقیم اختیار کیا، میں آپ کی قیامت تک گواہ رہوں گی۔ یہ سن کر حبیب اجمی کا چہرہ تشفی اور تسلی کے نور سے چمک اٹھا۔ وہ فوراً گھر سے باہر نکلے اور بلند آواز سے لوگوں کو بتاتے جاتے کہ میں نے جس کسی سے قرضہ لینا ہے وہ مجھ سے قرض کی معافی کی فارغ خطی لکھوا لی۔ جب لوگوں نے یہ سنا کہ حبیب اجمی اپنی فطرت و عادت کے برخلاف اعلان کر رہے ہیں تو اکثر نے یہ کہا کہ حبیب اجمی لوگوں کے خون نچوڑنے کے نئے طریقے کا اعلان کر رہے ہیں۔ گلی کے لڑکوں نے آپ کو دیکھا تو ایک دوسرے کو خبردار کرنے لگے، حبیب اجمی کے قریب مت جانا کیونکہ اس کے قریب جانا جہنم کی آگ کو چھونے کے برابر ہے۔ یہ باتیں سن کر حبیب اجمی کو بڑا دکھ ہوا، مگر کسی کو کیا کہتے، یہ سب ان کی اپنی بدعمالیاں تھی، کس پر کیا دوش دیا جا سکتا تھا۔ روتے روتے وہ خواجہ حسن بصری کی مجلس کی طرف چلے۔ وہاں پر موضوع بھی آپ کے حسب حال تھا، جس نے آپ کے ذہن کے بند ریچوں کو کھول دیا، اور بعد میں خواجہ حسن بصری کی روح پرور تقریر اور نصیحتوں نے آپ کی کایا پلٹ کر رکھ دی۔ آپ نے بیوی کے علاوہ خواجہ حسن بصری کو اپنی توبہ کا گواہ بنا لیا اور خدا سے دعویٰ کیا کہ وہ
سود جیسے مکروہ کاروبار کا خیال بھی دل میں نہ لائیں گے اور لوگوں سے اپنے سارے قصوروں کی معافی مانگیں گے۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے فیصلے اور استغفار کو بڑا سراہا اور آپ کے حق میں دعا کی ہے کہ حبیب اجمی خواجہ حسن بصری کی دعا لیتے گھر واپس لوٹ گئے۔ راستے میں آپ کو ایک شخص ملا جو آپ کا قرض دار تھا۔ آپ نے اس سے کہا چلو میرے ساتھ میرے گھر میں کاغذ پر تمہیں تمہارے قرض سے فارغ خطی۔ قرض دار بولا اگر میں آپ کے گھر گیا تو آپ وہاں میرے ساتھ برا سلوک کریں گے، میں تو ہرگز نہ جاؤں گا۔ حبیب اجمی بولے بے شک تم میرے ساتھ چلو، میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، مجھے اپنے گھر لے چلو، وہاں جا کر میں تمہیں فارغ خطی لکھ دیتا ہوں۔ مگر وہ شخص بالکل نہ مانا اور بولا آپ میرے گھر جا کر وہاں شور و غل مچا کر مجھے محلے بھر میں رسوا کرو گے۔ آپ رونے لگے اور خدا سے عرض کی کہ اے خدا، میں اتنا ہی بے اعتبار ہو چکا ہوں بلکہ میری نیکی پر بھی لوگ یقین نہیں رکھتے۔ آپ نے اس قرض دار سے کہا کہ تو جا اور کاغذ یہاں لے آ، میں تمہیں یہاں پر ہی فارغ خطی لکھ دیتا ہوں۔ اب اس شخص کو تھوڑا سے اعتماد پیدا ہوا اور وہ آپ کے ساتھ گھر چلنے پر آمادہ ہو گیا۔ راستے میں پھر گلی کے لڑکوں سے حبیب اجمی کا سامنا ہوتا ہے۔ لڑکے آپ کو دیکھ کر بولتے ہیں کہ ہٹ جاؤ، کہیں ہماری اڑائی ہوئی گرد حبیب اجمی پر نہ پڑ جائے اور ہم گناہگار نہ ہو جائے۔ یہ بات سن کر قرض دار بڑا متعجب ہوا۔ حبیب اجمی اسی وقت سجدے میں گر گئے، عرض کیا یا مولا کریم، تیری قدرت کے بھی عجیب تماشے ہیں، ادھر میں نے توبہ کی ہے، ادھر تو نے میری نیک نامی کے اعلان کرانا شروع کر دیے ہیں۔ اسی وقت آپ نے اپنے تمام قرض داروں کو فارغ خطی لکھ کر دینا شروع کر دی اور اعلان کروا دیا کہ میرا کوئی بھی مقروض جہاں بھی ہو وہ مجھ سے فارغ خطی لکھوا لے۔ تمام قرض داروں کو فارغ خطیاں لکھ کر دینے کے بعد آپ نے اپنا تمام اثاثہ لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ جب سارا کچھ بانٹ چکے تو ایک سائل آ گیا، اس وقت آپ کے پاس کچھ نہ رہا تھا تو آپ نے اس کو اپنا کرتا دے دیا۔ یاد رکھیے کہ یہ وہی سائل ہے جو حضرت حبیب اجمی کے گھر پر کھانے کے وقت آیا تھا۔ ابھی وہ سائل موجود ہی تھا کہ ایک اور آ گیا اور آپ نے اس کو اپنی بیوی کی چادر دے دی اور اپنا دامن دنیاوی دولتوں سے جھاڑ دیا۔ ناظرین، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر ساتھیوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ آپ کے دوست لوگ بھی ہماری اس ویڈیو سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ ناظرین، پھر حاضر ہوں گے اسی طرح کی ایک اور نئی ویڈیو میں۔ جب تک آپ اپنا اور اپنے گرد و نواح کا بہت بہت سارا خیال رکھیے۔ جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔